جی محترم زاہد خان صاحب، خدا کے نبی، اللہ کے دل، مسیح الزمان اور آج کے دور کے آدم، ہم آپ کا آج کی سوال و جواب کی نشست کے لیے ہمارے چیٹ گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ میں استقبال کرتے ہیں۔ خیر مقدم کہتے ہیں۔ خدا کا سلام ہو اطہر اور سورج خان پر، اور کیونکہ ہمارے دل مل چکے ہیں خدا کی محبت میں، تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ خدا نے یہ مجھے موقع دیا کہ میرے ذریعے انسانیت نبی مسیح اور خدا کو ملیں گے۔ تو وہ سب لوگ جو خدا کو ملنا چاہتے ہیں، میری دعائیں نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب آپ چاہیں تو شروع کریں۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے آج کے سوال و جواب کی نشست کا پہلا سوال ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک محترم نے سوال کیا ہے کہ گناہ اور ثواب کی کیا تعریف ہے، اور روحانیت میں گناہ اور ثواب کا کیا مقام، کیا درجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ چاہے وہ گناہ ظاہری ہو یا روحانیت میں، گناہ کی گھڑیاں تو چند ہیں، چند لمحوں میں یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بھگتان جو ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں روح پر۔ تو ان کو پھر جیسے ہم جسم گندا بدبودار خراب ہو تو ہم نہاتے ہیں، تو پھر جا کے وہ جسم صاف ہوتا ہے۔ تو گناہ کو صاف کیا جاتا ہے آنسوؤں سے، پشیمانی سے، اور پھر یہ کہ نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو روحانیت میں تو گناہ نہیں ہے، اور نہ کوئی ثواب کی حقیقت ہے کہ آپ گناہ کریں اور آپ کو ثواب ملے۔ ہاں، ایک اور مضمون ہے، اگر میں سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ کچھ مقامات پر جا کے گناہ جڑ سے غائب ہو جاتا ہے، یا اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے شکر، جب خدا کا غلبہ چھا جائے کسی انسان کی جسم، سوچ پر، شعور پر، اس کے ضمیر پر، اس کے دل پر، اس کی روح پر، وہ جو شکر کا عالم ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس میں غلبہ جو ہے خدا تعالیٰ کی محبت کا ہے۔ اور ایک سہو ہے جب آدمی ہوش و حواس میں آ جاتا ہے روحانیت میں۔ تو یہ دو مقامات ہیں، اسے ایک کو بچوں کا میدان، ایک کو مردوں کا میدان کہا جاتا ہے، اور اس کے دو رخ ہیں، فنا ہو جانا اور پھر خدا سے بقا پا لینا۔ آگے میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ 3 مقامات ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو خدا کی دنیا میں لے آتا ہے، الفت کی، کہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ پھر اس سے آگے عشق الہی میں چلا جاتا ہے، پھر اس سے آگے وہ محبت کہ ان جہانوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ خدا اسے نئی شناخت دیتا ہے، نئی اسے شخصیت بنا دیتا ہے،
نیا روپ دیتا ہے وہ خدا کا روپ ہوتا ہے. اچھا، ان حالتوں میں پھر اب دیکھنا، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جیسے کہ جبرائیل آئے اور کہا کہ جن تو کوئی چوری کرے یا زنا کرے، لیکن خدا سے وہ فنا فلا ہو گیا تو اس پہ وہ جنت میں جائے گا. اب میں آگے اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. آپ ان مقامات سے جو میں نے ابھی پہلے بتائے ہیں، سکر کے، سہو کے، فنا کے اور بقا کے، آپ ان حالتوں سے گزرے ہیں اور آپ پہنچ جائیں وہاں پر جہاں پہ خدا کی ذات ہے. جب وہ اعلیٰ عارفہ جنت ہے تو وہاں تو بغیر چوری کیے آپ کی تمنا سب کچھ پوری کر دی جائیں گی. تو وہاں چوری کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ چوری کریں گے؟ جہاں آپ کی ہر تمنا لب پہ آنے سے پہلے پوری ہو رہی ہے تو وہاں آپ کیا چوری کریں گے؟ اور آپ وہاں پہ زنا کے کیسے مرتکب ہوں گے جہاں آپ کو ایسے حسین دے دیے جائیں جنہیں آپ ہزاروں سال دیکھتے رہیں. تو آپ کا دماغ خراب ہوگا کہ نیچے والی دنیا میں جا کے، گناہ گاروں کی دنیا میں جا کے آپ زنا کریں گے بگڑی ہوئی روحوں کے ساتھ، کالی روحوں کے ساتھ. تو یہ بڑی تفصیلات ہیں، یہ اپنا معرفت الہی کے بہت گہرے موتی ہیں. آپ اگر ان کو میری کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو ہر سطر پہ، ہر کچھ لائنوں کے بعد آپ کو بہت کچھ ملے گا خدا کی ذات کے متعلق. اور جو سوال کیا آپ نے، شکریہ. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے پاس ایک ممبر کا سوال ہے، خدا کو کس نے بنایا ہے؟ بس یہی ہے جن کا سوال، خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خدا کو کسی نے بھی نہیں بنایا. خدا اپنے آپ میں ایک ذات ایسی ہے جس کے دو مقامات ہیں، دو حال ہیں. ایک لاشعوری کا دور، ایک شعور. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو شعور آتا ہے، لیکن خدا کے ہاں بچہ یا ان ملاپ کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ سائنس بھی کہتی ہے کہ خدا کی ذات پہلا مقدمہ ہے جہاں سے ہر چیز کی ابتدا ہوئی. تو خدا کو کوہ مقام کا شعور کہا جاتا ہے. اب جیسے کہ اگر خدا کی ذات ہمیں وہ کرنٹ نہ دے جس سے زندگی رواں دواں ہے تو ظاہری کائنات بھی مر جائے گی، روحیں بھی مر جائیں گی، جنتیں بھی فنا ہو جائیں گی. تو خدا پہلا مقدمہ ہے جہاں سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. اور باقی یہ کہ اس کا پروسیس کیا تھا، عمل کیا، وہ کن کن ادوار سے گزرا، اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو ہماری کتابیں پڑھنی پڑیں گی. لال کتاب کے میں خدا دکھائی دیتا ہے، وہاں آپ کو وہ سارے ادوار ملیں گے جن جن ادوار سے خدا کے ساتھ گزری ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے پاس آج ملٹی کوسچنز ہیں. ایک ہمارے ممبر کا سوال ہے، نفس کیا ہے اور اس پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے والی تو صرف ایک ہی چیز ہے، ایسی بے قرار محبت ہو، تڑپ ہو، جہاں پہ سوچ خدا پہ ٹھہر جائے، جہاں پہ شعور خدا سے سکون میں پا جائے، جہاں سے سچائی کی لگن
پیاس ایسی ہو کہ فرشتے آ کے آپ کو جب آپ زمین پہ زندہ ہیں لے کر چلیں اور ان جنتوں میں پہنچا دیں. تو یہ دل کے سودے ہیں. تو بے قرار محبت جو ہے وہ اس نفس کا حل ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ قاعدے سے اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو نفس جو ہے جسے آپ امارہ کہتے ہیں اس کا برائیوں کی طرف بہت رجحان ہوتا ہے. اور ہم بھی پھر جانور ہیں یعنی جاندار ہیں اور جانوروں کی سطح پہ ہم زندگی گزارتے ہیں. تو مذہب کی زندگی جو ہے وہ پہلے تمیز سکھاتی ہے اور یہ تمیز جب آتی ہے جب مذہب سے آگے قدم رکھتے ہیں روحانیت میں اور وہاں پہنچ کے ہمیں یہ جو گناہ کرتے ہیں دل پر اس پہ راضی نہیں ہوتا, من راضی نہیں ہوتا, وہ لائنہ دیتا ہے کہ کیونکہ اب آپ روحانیت کی دنیا میں قدم رکھا ہے کہ کر لیتے ہیں گناہ لیکن دل ناراض رہتا ہے, نفس ضمیر ناراض رہتا ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں یعنی کہ آپ کو الہائنہ دیتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. تو اس سے آگے کی زندگی پھر وہ بے قرار محبت آ جاتی ہے جسے کہا گیا ہے آپ کے قرآن میں بھی اس کا نچوڑ یوں نکالا گیا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربی کی, اپنے رب کی طرف چل. یہ وہ حالتیں ہیں راضیۃ مرضیۃ. راضی اس سے محبت میں ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ ان حالتوں سے دنیائی حالتوں سے بہت دور چلا جاتا ہے. تو یہ تین حالتیں ہیں لیکن ان کا فارمولہ بے قرار محبت ہے خدا کے ساتھ. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارا اگلا سوال اور یہ اس پروگرام کا آخری سوال ہوگا. ایک ممبر پوچھتے ہیں کہ معجزات کی کیا حقیقت ہے, یعنی کہ پرانی الہامی کتابوں میں یا انبیاء کی تاریخ میں یا اولیاء کرام کی تاریخ میں جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں جیسے عیسیٰ نبی کا مردوں کو زندہ کر دینا, نبی محمد صاحب کا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, اور حضرت عبد القادر جیلانی کے جو اتنے بڑے ہیوی ان کے کمالات اور معجزات بیان کیے جاتے ہیں, تو کیا یہ دراصل میں ایسے ہی واقعہ ہوئے ہیں یا ان کی کوئی اور روحانیت میں ان کی حیثیت یا ان کی کوئی حقیقت ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. بہت شکریہ. حقیقت تو کچھ اور ہے لیکن جو ماننے والے تھے انہوں نے بعد میں ان کو ظاہراً اس طرح لکھ دیا کہ وہ ایسے ظاہر میں ہوئے تھے. میں مثال دیتا ہوں کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب اصل مضمون یہ جاری تھا کہ جو اندھے ہیں ان کو روحانی بصیرت دیتے تھے, یعنی کہ ان کی آنکھیں کھول دیتے تھے خدا کی تعلیمات سے. اب لکھنے والے نے یہ لکھ دیا کہ وہ حقیقتاً وہ اندھے تھے اور ان کو آنکھیں دے دی, معجزہ ہو گیا. جیسے پترس سے میری ملاقات ہوئی جو حواری تھا اس کا عیسیٰ کا, وہ کہتا ہے کہ میں نے کشتی میں سو رہا تھا تو میں نے عیسیٰ کو پانی پہ چلتے دیکھا کہ کشتی کی طرف آ رہا ہے. اب پترس کہتے ہیں وہ کشف تھی لیکن میں ظاہر میں اس طرح لکھ دیا کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان نہیں کر سکتا, تو کمال ہو جائے گا.
تو اب وہ لکھا ایسا گیا کہ وہ ظاہری تن چل کے جو یونیورسل کریشن کے اصولوں کے خلاف ہے، وہ ظاہری پانی پہ چل کے جسم کے ساتھ وہ کشتی پہ آیا. تو یہ ساری روحانیت کے مضمون تھے، ان کو ظاہرتاً بنا لیا گیا. اب رفڑ پڑ گیا ہے، اب اس رفڑ کو دور کیسے کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ کیا معجزات سے کوئی خدا کی طرف آ سکتا ہے یا خدا کی دنیا آ سکتی ہے؟ تو جواب جو ہے نفی میں ہے، کیونکہ معجزات سمندر کا نمکین پانی ہے، انہیں جو جتنا پیے گا اور پیاسا ہو جائے گا. تو جیسے بیماروں کے لیے طویل شفا بھوکے مار دیتے تھے عیسیٰ، تو اس میں جو بیمار لوگ تھے کچھ اچھے بھی ہو جاتے تھے، بخار ہے، تپش چڑھی ہوئی ہے اور کچھ. تو پھر وہ لائنیں لگ گئی، لوگ اپنے اپنے بیماروں کو لانے لگے. تو پھر عیسیٰ کو خبر ہوئی کہ یہ تو میں کام غلط کر رہا ہوں، تعلیمات تو پیش ہی نہیں کر رہا. تو پھر وہاں کہنے لگے گلیل میں جو ان کا آبائی گاؤں تھا، اب تمہیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا ان زناکاروں کو. تو معجزے جو ہیں اس کے مضمون کو بدل دیا گیا ہے. تو اب ایک اور سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، اس سے بھی خبر ہو جائے گی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تورات جو موسیٰ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی ذات حور پہاڑ پہ آئی اور زلزلے آئے اور آندیاں چلی اور ہیبت دار آواز، بجلی کی کڑک، لوگ بھاگ گئے، 6 لاکھ تھے سارے بھاگ گئے. تو پھر موسیٰ نے قسم کھائی، 6 لاکھ میں سے 72 تھے جو موسیٰ جیسے تھے. تو کہا کہ تم تو آؤ. تو پھر یہ اندھیرے میں گئے اور پہاڑ کی چوٹی پہ جب پہنچے تو دیکھا کہ بہت گہری اندھیرے تھے، اس میں آگ کا وہ آگ جو تھی وہ شعلے مار رہی تھی. اندھیرے باہر تھے، اندر آگ یا بھڑک رہی تھی. اس کے بیچ میں انہوں نے ایک عجیب نورانی روپ دیکھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو دیکھا اور بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا. اب سوال یہ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد 3 دن بعد وہ پھر مکر گئے کہ وہ کیا تھا. 3 دن بعد وہ پھر بھول گئے یہ ہم نے کیا دیکھا تھا. اور پھر ان کا ایمان جو ہے خراب ہو گیا. پھر وہ مانگنے لگے موسیٰ سے کہ وہ تو پتہ نہیں کیا تھا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگی، ہمیں پھر دکھا. تو معجزات جو ہے یہ جب نبی نے دیکھا کہ ان کی دال نہیں کر رہی تو کچھ آگے چلتے رہتے خدا کے حضور. تو پھر کچھ ایسے واقعات دکھائے گئے، لیکن ایمان یہ پھر بھی نہیں لے کے آئے. جیسا کہ حور پہاڑ پہ. تو معجزات سے خدا کی دنیا کبھی نہیں آئے گی. تو جو دنیا آئے گی خدا کی، وہ خدا کے دل کو جان کر، اس کی معرفت الہی کو جان کر کہ اس کے کیا راز ہیں ان کا مشاہدہ کر کے اور ان کی سفر کر کے پھر کامل ہوگا. جیسے خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ میں تجھے اپنی بادشاہتیں دکھاؤں گا، یعنی کہ روح کی دنیا میں، اور تو مختلف جنتیں اور مختلف ادوار سے گزاروں گا تاکہ تو اپنے آپ کو کامل کر لے میری محبت میں. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے اس قیمتی وقت کا اور آپ کی اس روحانی رہنمائی کا.
اور ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ہماری ٹیم برادر سورج خان صاحب کے اور ہمارے تمام ممبران کے جنہوں نے وقت دیا. ہم آپ کو یہاں سے لیے چلتے ہیں ہمارے اگلے چیٹ گروپ کی سوال و جواب کی نشست میں، جس کا نام ہے ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر. بہت شکریہ. میں بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اور سورج خان اپنے وقت کو خدا کے حضور دے رہے ہیں، اور اکا دکا جو بھی روئے آئے ہیں اگر ان کا بھی سفر شروع ہو جائے تو یہ وہ وعدہ تھا جو خدا نے کہا تھا، میری نیا آسمان ضرور آ جائے گا، میری منشا میری مرضی پوری ہو جائے گی اور نئی زمین ہوگی. زمین تو نہایت حسین ہے، اس میں کیا بگڑ ہے؟ نئی زمین سے مراد نئے انسان ہوں گے، جس کے متعلق خدا نے کہا کہ میرے زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ، اور سننے والوں کا، سوال کرنے والوں کا، اور جو بھی مدد کرتے ہیں. تو میں آ جاتا ہوں ون فیملی ورلڈ. ذرا 2 یا 4 منٹ دے دیں مجھے.